ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا ہے۔ پاکستان کا قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ ہوگا۔ پاکستان کے اندر سود نہیں ہوگا۔ یہ 1948 کے اندر پاکستان بننے کے بعد بانی پاکستان کی جو بنیادی ان کی تقاریر ہیں، ان کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار سود پر نہیں ہوگا۔ اس ابتدائی جو ہے وہ زمانے ان کے حالات کے اندر موجود ہے کہ میس کے اندر جو فوج کا انتظام ہوتا تھا تو انگریزوں کے زمانے سے شراب چلتی آ رہی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ شراب جو ہے وہ میس کے اندر نہیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں تھیں جو ان کی تقاریر کے اندر جو بانیانہ نے پاکستان ہے۔ اچھا پھر یہ اس کے ساتھ اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جن کا نام بانی پاکستان میں بھی آتا ہے، مفکر پاکستان کے طور پر بھی آتا ہے اور شاعر مشرق کے طور پر بھی آتا ہے، حکیم الامت بھی ان کو کہا جاتا ہے، علامہ اقبال۔ اب ان کی ذرا شاعری کو دیکھیں، اور شاعری کا وہ زمانہ ہے کہ جب ان کی سوچ ایک نہج پہ جا کے مستحکم ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے تو اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی، لیکن جو آخری زمانے کے ان کے اشعار ہیں ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ کتابیں موجود ہیں، مفقود نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ان کو ذرا دیکھا جائے کہ ان کے اندر وہ کہتے کیا ہیں، وہ لکھتے کیا ہیں۔ اس تمام دور کی جتنی شاعری ہے وہ اسلام کی عظمت پر ہے، اسلام کی بالادستی پر ہے، اسلامی نظام کے اوپر ہے، اسلام کی فوقیت کے اوپر ہے، مسلمانوں کی عظمت، عروج، بلندی، ترقی، خوشحالی، اسی کے اوپر ان کا سارا دار و مدار ہے۔ قرآن پاک کی طرف رجوع کی طرف بار بار توجہ ہے۔ تو جو ہمارے بنانے والے تھے انہوں نے تو اسی سوچ سے بنایا۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں محض ایک جگہ کے ٹکڑے کے لیے قربانیاں دینے والے ہو سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے جو ہمارے وطن کے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے ایک مسلمان پاکستان کے لیے، ایک اسلامی پاکستان کے لیے، ایک پرامن پاکستان کے لیے، ایک مسلمانوں کی بڑی طاقت وجود میں آنے کے لیے ان کی ساری قربانیاں تھیں۔ تو اب اگر یہ سارے کے سارے مقاصد فراموش ہوں، یہ پسے پوچھ تو نظریے کا نام تک نہ لیا جائے، بلکہ اب تو وہ سوچ والے پیدا ہو گئے جو یہ ہمارے وہ سیکولر صاحبان ہوتے کہ وہ نظریہ پاکستان کے لفظ سے ان کو چڑ ہو جاتی ہے۔ یار کیا نظریہ؟ ایک تو میں نے ایک صاحب کا سنا، اچھا بھلا سمجھدار آدمی تھا وہ، اس کے سامنے یہ بات ہوئی نا کہ مسلمان تو نعرہ ہی یہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو تم کیسے کہتے ہو کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہوگا؟ وہ کہتا تھا نہیں، یہ تو سیاست دانوں نے ایسے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے نعرہ لگایا ہوا تھا۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کی دیانت کے اوپر دنیا گواہی دیتی ہے کہ یار یہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن بددیانت نہیں تھے، ان کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں تھا۔ جو بانیانہ نے پاکستان ہے ان کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ خیانت نہیں کرتے تھے، یہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، یہ غلط بیانی نہیں کرتے تھے۔ یہ جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر تو جو دشمن تھے وہ بھی قائل تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ نعرہ صرف ورغلانے کے لیے اور صرف ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور صرف ان کو اپنے قریب لانے کے لیے اور ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور ان کو بس اپنے قریب کرنے کے لیے لگایا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔